باب فی کم تصلی المرأة فی الثیاب وقال عکرمۃ لو وارت جسدها في ثوب لأجزأته. قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروة ان عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. باب ہے عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے گی. اکرامہ نے کہا کہ اگر عورت ایک ہی کپڑے سے اپنے جسم کو چھپا لے تو اس کے لیے کافی ہوگا. امام بخاری نے حدیث بیان کیا ابو الیمان سے. انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دیا شعیب نے، وہ زہری سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دیا عروہ نے کہ بے شک مائی عائشہ نے کہا کہ تحقیق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے. فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِّنَ الْمُؤْمِنَاتِ، تو آپ کے ساتھ مومن عورتیں نماز میں حاضر رہتی تھیں. مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ، اپنے چادروں میں لپٹی ہوئی. تلفع کہتے ہیں کپڑے کو اس طرح سے ڈال لینا جس طریقے سے جھول کو، یعنی ڈھیلے ڈھالے کپڑے کو یا ڈھیلے ڈھالے برقعے کو ڈال لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے کپڑے کو جسم پہ ڈال لینا. لیکن سر کے ساتھ تلفع اس وقت ہوتا ہے جبکہ سر کو بھی ڈھانپا جائے، اور اگر سر کو نہیں ڈھانپا جا رہا ہے تو پھر اس کو بولتے ہیں تلفف. متلفع اس وقت کہیں گے جبکہ سر بھی ڈھپا ہوا ہو اور جسم بھی ڈھپا ہوا ہو. اگر سر ڈھپا ہوا نہیں ہے، صرف جسم ڈھپا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تلفف. مروط یہ ایسا کپڑا ہوتا تھا جو ریشم سے بنایا جاتا تھا. ایسی چادر ہوتی تھی جس کو ریشم سے بنایا جاتا تھا. مصنف رحمہ اللہ نے اکرمہ کے قول سے استدلال کیا ہے کہ عورت ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اس کے سر کے اوپر سے پیر تک کپڑا ہو. اور بہتر یہ ہے عورت کے لیے کہ 3 کپڑے میں وہ نماز پڑھے، یعنی کہ ایک ازار ہو نیچے یا شلوار ہو، پھر ایک قمیص ہو اور ایک دوپٹہ ہونا چاہیے، جس سے کہ اس کا پورا بدن ڈھپے اور سر بھی ڈھپ جائے. کشادہ ہو کپڑا، سر بھی ڈھپنا چاہیے عورت کا، اور بدن بھی ڈھپنا چاہیے، اور پیر تک کپڑا ہونا چاہیے. جمہور نے کہا ہے کہ عورت ایک درع اور خمار میں نماز پڑھ سکتی ہے، یعنی کہ ایک لمبی قمیص رہے اور اوڑھنی رہے، یا کہ میکسی ابھی ہے تو اس طرح میکسی وغیرہ رہے اور اوڑھنی رہے، تو پھر اس میں نماز پڑھ سکتی ہے، جس سے کہ اس کا بدن ڈھپ جائے اور اس کا سر ڈھپ جائے. اگر اس کا بدن نہیں ڈھپ رہا ہے یا سر نہیں ڈھپ رہا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی. سر کا ڈھانپنا ضروری ہے، بدن کا ڈھانپنا بھی ضروری ہے، اور پیروں تک ڈھانپنا ضروری ہے. ٹخنے کے نیچے تک کپڑا رہنا ضروری ہے. البتہ یہ فیس پیس نہیں لگانا ہے. اگر برقع وغیرہ کبھی پہن کے نماز پڑھ رہی ہے عورت تو نماز میں چہرے کو نہیں ڈھانپنا ہے. سر تو ڈھانپے گی عورت لیکن چہرے کو نہیں ڈھانپے گی، اور ہاتھ وغیرہ یا پیر وغیرہ تو یہ اگر ڈھانپ لے رہی ہے تو اچھا ہے، نہیں تو پھر ہتھیلیاں اگر دکھ رہی ہیں یا پیر کے پنجے تھوڑے ظاہر ہو رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کپڑا ایسا ساتر ہونا چاہیے کہ پیر کے ایڑیاں بھی یعنی کہ ڈھپ جانی چاہیے.
یہ نہیں کہ مردوں کی طرح ابھی ٹخنے ظاہر ہوں، ویسا عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، ایڑیاں بھی ڈھپنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہماری عورتوں کو صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اسلام میں جو شرائط بیان کیے گئے ہیں کپڑے کے متعلق یا نماز کے دیگر جو شرائط بیان کیے گئے ہیں ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہاں، اس میں ایک مسئلہ اور بھی بیان کیا گیا ہے کہ ثم یرجعن الی بیوتہن، کہ عورتیں پھر اپنے گھروں کو لوٹتی تھیں، ما یعرفہن احد، ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ تو اس ٹکڑے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی نماز اول وقت میں ہوا کرتی تھی۔ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز پڑھتے تھے۔ آج ہمارے دور میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، جب روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، چاروں طرف اجالا چھا جاتا ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا جب نماز ختم ہوتی ہے۔ جبکہ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورتیں نماز پڑھ کے جاتی تھیں اور ابھی اندھیرا ہی رہتا تھا، ابھی روشنی چاروں طرف نہیں ہوتی تھی، ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو فجر کی نماز غلس میں، تاریکی میں پڑھنا، اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام کو اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔